مائکروسافٹ ورڈ 2007 میں میں آپ کے لیے ویو کے مینیو میں سے کچھ کمانڈ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. ویو کے مینیو میں جو سب سے امپورٹنٹ کمانڈ ہے وہ ہمارے پاس پرنٹ لے آؤٹ ہے. دیکھیں پروفیشنلی جب آپ آفس کے اندر یا کہیں بھی کبھی بھی کوئی لیٹر ڈرافٹ کریں, کوئی ڈاکیومنٹ ڈیزائن کریں, تو اس ڈاکیومنٹ کو پرنٹ لے آؤٹ انوائرمنٹ میں ڈیزائن کریں, کیونکہ پرنٹ لے آؤٹ انوائرمنٹ سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کمپیوٹر نے ٹاپ, باٹم, لیفٹ اور رائٹ سے کتنے اسپیسز چھوڑے ہوئے ہیں, اور آپ کا ڈاکیومنٹ جب آپ پرنٹ بھیجیں گے تو پیپر پہ کس طرح سے نظر آئے گا, ایگزیکٹلی اسے آپ ڈیزائن کرتے ہیں پرنٹ لے آؤٹ میں. جبکہ پرنٹ لے آؤٹ کے انوائرمنٹ ٹول کے برابر میں ہمارے پاس ایک اور ٹول ہے, فل اسکرین ریڈنگ. اس کے لیے میں ایک اور ڈاکیومنٹ اپنے پاس اوپن کر لیتا ہوں. میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں میرے پاس ملٹیپل پیجز ہیں اور میں ان تمام پیجز کو فل اسکرین پہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں نے ویو میں جا کر فل اسکرین ریڈنگ پہ کلک کیا. آپ دیکھیں دونوں ڈاکیومنٹ ایک ساتھ میرے پاس اسکرین پر آ رہے ہیں. اگر میں ان پیجز کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر اویلیبل ٹولز کی مدد لے کر میں, ایرو کی مدد لے کر میں اپنے پیجز کو ریویو کر سکتا ہوں اور اسے آسانی سے چینج کر کے ریڈ کر سکتا ہوں. ریویو ہو جانے کے بعد یہاں پر کلوز کے بٹن کی کمانڈ کی مدد سے میں دوبارہ اپنی اسکرین پر نارمل انوائرمنٹ پہ آ سکتا ہوں. مائکروسافٹ ورڈ آپ کو اس چیز کی فیسلٹی دیتا ہے کہ اگر آپ ایک اسمال اسٹیٹک اور بہت ہی لمیٹڈ ویب پیج ڈیزائن کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں پر ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ویب پیج ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویب لے آؤٹ انوائرمنٹ میں جاتے ہیں. ایکچولی جب آپ ویب لے آؤٹ انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو اسکرین سائز ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے, 800 by 600 ریزولوشن سائز یا 1024 by 768 ریزولوشن سائز آپ کے پاس ہوتی ہے, جس پر رہتے ہوئے آپ اپنا ایک ویب پیج ڈیزائن کرتے ہیں. لیکن اس ویب پیج کو ڈیزائن کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی اس کے پرنٹ آؤٹس وغیرہ نہیں نکلیں گے, کیونکہ اگر اس کے پرنٹ آؤٹس نکالیں گے تو وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پیپرز پر ٹھیک سے پرنٹ نہیں ہوں گے. ایک سے زیادہ پیجز کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پرنٹ ہوگا. عام طور پہ اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد آپ اپنی فائل کو ویب انوائرمنٹ میں سیو کرتے ہیں HTML ایکسٹینشن سے, اور پھر اس کو انٹرنیٹ ایکسپلور پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اور سمپل اسمال اسٹیٹک ویب پیج ڈیزائن کرنے کے حوالے سے اس کمانڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے. دین ہمارے پاس کمانڈ ہے آؤٹ لائن. آؤٹ لائن کی کمانڈ کو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فار ایگزامپل میرے پاس یہاں پر کچھ نمبرز ان آرڈر ہیں اور میں ان نمبرز کو آرڈر کرنا چاہتا ہوں, اور آرڈر کرنے کے لیے میں کسی بھی ٹیکسٹ کو کٹ پیسٹ نہیں کرنا چاہتا, بلکہ کٹ پیسٹ کیے بغیر ہی اس میں آرڈر کی کمانڈ یوز کرنا چاہتا ہوں. تو ہم آؤٹ لائن کی ٹول پر کلک کرتے ہیں. آؤٹ لائن کے ٹول پر کلک کرنے سے یہاں پر دو بڑے امپورٹنٹ ٹولز ہمارے پاس آتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن. یہ 100 کو اوپر آ جانا چاہیے, تو میں 100 کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اپ ایرو کی کو پریس کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ ٹیکسٹ اوپر آ گیا. اسی طرح سے یہ 500 نیچے چلا جانا چاہیے, تو ہم اسے 500 کو نیچے کر دیتے ہیں. 200 دین اوپر آ جانا چاہیے, ہم 200 کو اوپر کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ تمام نمبرز آرڈر ہو گئے بغیر کٹ پیسٹ کیے, اور جب تمام ٹیکسٹ کو ہم نے آرڈر کر دیا دین فائنلی کلوز آؤٹ لائن ویو کی کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں تمام ٹیکسٹ ہمارا بالکل سیکوینس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ایک بیسٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ جس میں آپ اگر ان آرڈر ڈیٹا کو سارٹ کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. جبکہ ڈرافٹ کی کمانڈ کی مدد لے کر آپ اپنے ڈاکیومنٹ کا جو ہے وہ بالکل نارمل لے آؤٹ دیکھتے ہیں. اس میں پکچرز وغیرہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ دیکھیں ایک نارمل ڈاکیومنٹ آپ کو دکھا رہا ہے جہاں پر پکچرز وغیرہ کو یہ سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن جیسے ہی میں پرنٹ لے آؤٹ انوائرمنٹ پہ آتا ہوں تو اس ڈاکیومنٹ میں جو بارڈر اور امیجز تھی وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹ ہو گئی. تو ایک بہت امپورٹنٹ ایریا پرنٹ لے آؤٹ, ہمیشہ خیال رکھیں جب بھی کام کریں پرنٹ لے آؤٹ انوائرمنٹ پہ کام کریں. نیکسٹ رولر کو آن آف کر سکتے ہیں ہم یہاں سے. مجھے رولر کی نیڈ نہیں ہے, ہم اسے آف کر دیں. نیڈ ہے تو ہم آن کر دیں. گریڈ لائنز ہم آن آف کر سکتے ہیں, جس کی مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی پریکٹیکلی اتنا زیادہ کام نہیں ہے. ڈاکیومنٹ میپ ایک ونڈو سائٹ پر ہم دیکھ سکتے ہیں. تھمبل سائٹ پر پیجز ہمارے پاس کریٹ ہو جائیں گے, ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں. زوم سائز کی مدد سے ہم اسکرین سائز کو بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں. میں اسکرین سائز کو 75% کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اسکرین سائز چھوٹی ہو گئی, اور اسکرین سائز کو اگر مجھے بڑا کرنا ہے تو میں 200% پہ کلک کرتا ہوں, اسکرین سائز بڑی ہو گئی. جبکہ نارملی اسکرین سائز 100% ہے. آپ چاہیں تو یہاں سے کلک کریں, چاہے تو یہاں 100% پہ کلک کریں, بات ایک ہی ہے. آپ کو پریویو 1 پیج کا دکھا رہا ہے. اگر آپ 2 پیجز کر دیں گے تو آپ 2 پیجز کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اگین فرسٹ پیج کی طرف دوبارہ آپ چلے جاتے ہیں. 100% زوم سائز کر کے میں اپنی اسکرین کو
نارمل کر دیتا ہوں.